بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جی کہ جو مظفر آباد ضلع کی جو سیٹیں ہیں اس پہ الیکشن ہونا ہے جی 2 اگست کو، اور اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی 4 سیٹیں ہم جیت جائیں گے، 3 سیٹیں پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے، باقی سیٹوں پہ ٹف کمپٹیشن ہے. اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کی سیٹ خطرے میں ہے. اب فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے آج ایک ایکس پر جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، انگریزی میں انہوں نے جاری کیا ہے، ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جو تقریر کی ہے اس کا لب و لہجہ کچھ اور ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے، اس کو آپ نے مقبوضہ کشمیر بنا دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی آج کل وہاں پہ جو لوگ ایک احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی، انہوں نے ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ ہے، اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب کہہ رہے ہیں دے پلانڈ دس فار ویکس اینڈ ناؤ دے ہیو گاٹ وٹ دے وانٹیڈ بلڈ آف انوسینٹ کشمیریز. اور آخر میں انہوں نے کہا آئی اپیل ٹو دی پیپل ٹو اسٹے اوے from these agitators who have a proven record of using civilians as human shield and create a win-win situation for themselves once security personnel act in self-defense. تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے جو مظاہرین ہیں جنہوں نے کل راولا کوٹ سے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، اس معاملے پہ آپ فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے قریب جو اس وقت مسئلہ وہاں پہ ہے اس کی انہوں نے نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں تو اس مسئلے کو کیونکہ سمجھتا ہوں. اب دیکھیں یہ جو لوگ راولا کوٹ میں بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میرپور آئیں گے اور میرپور میں لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے، لیکن وہاں پہ جس یعنی لیول پہ جا کے یعنی 56% جو ہے ایوریج ٹرن اوور ہوا ہے، بلکہ بمبر کے حلقوں میں جو ہے وہ 67 اور 70% تک بھی گیا ہے. یہ وہاں پہ وہی لوگ ہیں جن کو جس طرح سے کبھی ہم نے یہ مجاہدین کو ٹرینڈ کیا تھا اور بھیجا تھا کہ جاؤ لڑو، اور اس کے بعد وہ آج تک ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہیں، اور ان تنظیموں کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں، اور ان کے پاس اسلحہ ہے، اور وہ وہاں پہ کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے، کوئی ان کا پبلک ویلفیئر کا معاملہ نہیں ہے. وہ لوگوں کو شیلڈ بنا کے تو وہاں پہ جو ہے یہ جو ہے وہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. اور بالکل ان کے خلاف اگر لا انفورسنگ ایجنسیز نے وہاں پہ ایکشن لیا ہے یا ایکشن لے گی تو اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی اور جو ہے وہ قانون نافذ کرنے کے لیے راستہ نہیں ہے. اچھا، ناصر حسین شاہ صاحب، بلاول صاحب نے کہا جی کہ میں نے پہلے بھی ایک تجویز دی تھی، میں چاہتا ہوں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بن جائے، تو اس صورت میں نہ تو ریاست جو ہے اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور ون ون سچویشن ہے، اور جو مظاہرین ہیں ان کو بھی میں راضی کر سکتا ہوں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف تقریریں کی ہیں وہ اس کی حمایت نہیں کرتے، لیکن یہاں پر تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو وہاں پر موجود تھے وہ تو بالکل جو بلاول صاحب نے بات کی ہے بالکل اس سے ایک اپوزٹ بات کر رہے ہیں کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں، اور انہوں نے کئی ہفتوں سے یہ سب کچھ پلان کیا تھا. نہیں، یہ ملیٹنٹ تنظیموں کے لوگ ہیں، اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ ملیٹنٹ تنظیموں کے لوگ ہیں، یہ ٹرینڈ ملیٹنٹس ہیں، یہ عسکریت پسند ہیں. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ فیصل ممتاز راٹھور صاحب اور بلاول صاحب کے موقف میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا؟ دیکھیں، مختلف پیرائیں ہیں دونوں بیانات کے. چیئرمین صاحب نے جو بات کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی، وہ تو ایک صحیح بات ہے کہ وہ ہونا چاہیے. جو فیصل صاحب بتا رہے ہیں، دیکھیں ابھی کیا ہے کہ وہاں پہ یہ معصوم لوگ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے. کچھ شرپسند عناصر ضرور ہیں جو ان کو اکسا کے، اور جو کسی بھی ایجنڈا پہ ہیں، جو اس وقت تک کسی سے اتنی میٹنگز ہوئیں، سارا کچھ ہوا، لیکن وہ جو کمیشن بنے گا وہ یہ تعین کرے گا کہ یہ نوبت کیوں آئی. لیکن اس وقت وہ لوگ جو وائلنس پہ اکسا رہے ہیں یا جو اس میں ہیں ان کو تو سختی سے ظاہر پیش آنا پڑے گا، لیکن وہ جو معصوم لوگ ہیں، خواتین ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی تعداد ان میں نظر آتی ہیں، دیگر وہ لوگوں کو تو انہوں نے اکسا کر اور دیگر ان کو لائے ہیں وہاں پہ.
تو ان کا تو خیال ضرور رکھنا چاہیے، لیکن وہ لوگ جو ملک دشمنی کی جو بات کرتے ہیں یا لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں، ان پر تو ایکشن لینا چاہیے جو وائلنس میں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے اسی حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں جی کشمیری عوام پر فائرنگ اور تشدد کی ہم مذمت کرتے ہیں، طاقت کے نشے میں مدہوش قوتوں کی اپنی ہی نہتی عوام پر فائرنگ کھلی دہشت گردی ہے۔ مولانا فضل الرحمان، آج کشمیر کاز کو دفن کیا جا رہا ہے، حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج عوام کا آئینی حق ہے۔ یہ ایک موقف ہے جمعیت علماء اسلام کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ راولہ کوٹ میں جو فائرنگ کا واقعہ ہوا قابل مذمت ہے، یہ فائرنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس میں اگر ایک طرف احتجاج کرنے والے جو ہیں لوگ ان کی جانیں گئی ہیں تو دوسری طرف رینجرز کا ایک جوان بھی اپنی جان سے گیا ہے، تو دونوں طرف اگر جانیں جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے فائرنگ ایک طرف سے نہیں ہوئی، دونوں طرف سے ہوئی ہے، یا ہو سکتا ہے ایک فریق نے فائرنگ کی پھر اس کے جواب میں فائرنگ ہوئی۔ تو اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بن جائے تو یقیناً بہت سے حقائق سامنے آئیں گے۔